فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حلقہ سرپور کاغذ نگر کے رکن اسمبلی کونیرو کونپا کو ماویسٹوں سے دھمکی آمیز مکتوب ملا ہے۔ رکن اسمبلی نے شکوک و شبہات کا اظہار کر کے اس کو بی ایس پی امیدوار RS پروین کمار پر سازش کا الزام عائد کیا۔ سرپور کاغذ نگر میں ماویسٹوں کے نام سے جاری مکتوب سنسنی خیز ثابت ہو رہا ہے۔ BRS امیدوار کونیرو کونپا اور BJP امیدوار پالوائے ہریش راؤ کو شکست دینے ماویسٹوں نے ووٹرز سے اپیل کی۔ ماویسٹ سرپور چتور ایریا سیکریٹری کامریڈ منگون کے نام سے یہ مکتوب جاری ہوا، جس پر BRS رکن اسمبلی نے شکوک کا اظہار کیا اور کہا کہ اس میں صرف BRS اور BJP کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ BSP امیدوار پروین کمار سابق ماویسٹوں کے ساتھ نقلی مکتوب جاری کرنے کے شکوک کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ میں حلقہ خیرتباد ایک ایسا حلقہ ہے جہاں نہ صرف پوش رہائشی آبادیاں ہیں بلکہ سلم بستیاں بھی ہیں، اور پوش تجارتی علاقوں کے علاوہ اس میں تمام سرکردہ سرکاری دفاتر ہیں جہاں سے ریاست کے امور چلائے جاتے ہیں۔ حلقہ خیرتباد تشکیل تلنگانہ کے بعد 2014 میں ایک میعاد کے لیے BJP کے قبضے میں رہا، جبکہ 2018 میں کانگریس سے BRS میں شامل D ناگیندر نے اس حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی۔ سابق رکن اسمبلی BJP چنتلا رام چندر ریڈی 2014 سے 2018 تک کی رکن اسمبلی رہنے کے باوجود اس بار مقابلے میں دور تک نہیں ہے۔ خیرتباد میں کانگریس امیدوارہ P وجے ریڈی اور BRS امیدوار D ناگیندر میں مقابلہ ہے، جبکہ حلقے کی عوام کی تائید کانگریس امیدوارہ P وجے ریڈی کو ملے گی۔ رائے دہندوں کا کہنا ہے کہ اس حلقے کے لیے P وجے ریڈی کے والد آنجہانی P جناردن ریڈی نے جو کام کیے وہ ناقابل فراموش ہیں اور گزشتہ 2 انتخابات میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اب انہیں دہرایا نہیں جا سکتا۔ حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے BRS امیدوار نند کشور ویاس بلال نے اس اطمینان کا اظہار کیا کہ ان کے حلقے میں فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے کے لیے عوام بالخصوص اقلیت متحد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے مختلف علاقوں میں انتخابی مہم میں شرکت کے بعد میڈیا کو بتایا کہ گوشہ محل کے عوام کو کسی نہ کسی عنوان پر فرقہ وارانہ نوعیت پر اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس مرتبہ ان کے حلقے کے عوام راجہ سنگھ کو سبق سکھائیں گے۔ نند کشور نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ اقلیتوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں ایک جٹ ہو کر فرقہ پرست طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف گوشوں سے انہیں تائید حاصل ہو رہی ہے اور فرقہ پرستوں کو شکست دینے کے لیے عوام میں جوش نظر آ رہا ہے۔ BRS کے امیدوار نے کہا کہ اقلیتی طبقے کے افراد اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں ورنہ فرقہ پرست طاقتیں اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سال میں راجہ سنگھ نے علاقے کی ترقی کے بجائے صرف مذہبی منافرت پھیلانے کا کام کیا ہے اور اس حرکت سے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کی ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بدنامی ہوئی ہے۔ نند بلال نے کہا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران وہ جس علاقے میں پہنچ رہے ہیں انہیں تائید مل رہی ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے انتخابی جلسے عام میں پولیس نے نوجوان کو حراست میں لے لیا جو مشتبہ طور پر جلسے عام کے مقام پر گھوم رہا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نوجوان کو پولیس نے حراست میں لے کر تلاشی لی، جس کے پاس سے بندوق کی 2 گولیاں برآمد ہوئی ہیں، جس پر اس نوجوان کو پوچھ تاچھ کے لیے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ نوجوان کی شناخت اسلم کی حیثیت سے ہوئی ہے اور اس کا تعلق رائے کوٹ سے بتایا گیا ہے۔ مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مری راج شیکھر ریڈی BRS پارٹی کے حلقہ اسمبلی ملکاج گیری کے امیدوار نے علاقے مولا علی اور اس کے اطراف و اکناف میں BRS پارٹی کو تائید حاصل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ راج شیکھر ریڈی نے ایک بیان میں کہا کہ BRS پارٹی کی جانب سے فراہم کی جانے والی اسکیمات کے نتیجے میں اقلیتی عوام میں حکومت پر مکمل طور پر بھروسے کا اظہار کیا ہے۔ راج شیکھر ریڈی نے کہا کہ اب تک کی انتخابی مہم سے انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ اقلیتوں میں BRS کی تائید کے لیے زبردست جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوگی۔ BRS کے امیدوار نے
کہا کہ حلقہ اسمبلی ملکاز گیری کے عوام بالخصوص اقلیتوں کی خدمت کے لیے وقف ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں اقلیتوں کے لیے کیے گئے اقدامات قابل ستائش ہیں اور ان کے حلقہ ملکاز گیری میں اس تعلق سے عوام میں مثبت رد عمل دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جہاں پر انتخابی مہم کے لیے پہنچ رہے ہیں ان کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے اور عوام BRS حکومت پر مکمل بھروسہ ظاہر کر رہے ہیں۔ دیوالی کے بعد سے دہلی کی ہوا ایک بار پھر زہریلی ہو گئی ہے۔ جمعہ کی صبح دارالحکومت کا ایئر کوالٹی انڈیکس شدید زمرے میں درج کیا گیا۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ CPCB کے مطابق آنند وہار، RK پورم، IGI ہوائی اڈے اور دوارکا جیسی جگہوں پر صبح 5 بجے AQI کا اعداد و شمار 400 سے تجاوز کر گیا۔ CPCB کے اعداد و شمار کے مطابق RK پورم میں AQI 465، IGI ایئرپورٹ پر 466 اور دوارکا میں 490 ریکارڈ کیا گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جمعرات کو دارالحکومت کا اوسط 419 AQI تھا، بدھ کو یہ 401، منگل کو 397 اور پیر کو 358 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دہلی حکومت نے 6 رکنی اسپیشل ٹاسک فورس STF تشکیل دی ہے تاکہ دارالحکومت میں فضائی آلودگی کو روکنے کے لیے مرکز کے گریڈڈ ریسپانس ایکشن پلان میں تجویز کردہ اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے یہ اطلاع دی۔ STF کی سربراہی دہلی کے اسپیشل سیکریٹری کریں گے اور اس کے ارکان میں ٹرانسپورٹ، ٹریفک، ریونیو، میونسپل کارپوریشن آف دہلی اور پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران شامل ہیں۔ قومی راجدھانی دہلی میں دریائے جمنا جھاگ کی موٹی چادر میں ڈھکی ہوئی ہیں۔ یہ چادر چھٹ تہوار کے عقیدت مندوں کے صبر کا امتحان لے رہی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اوکھلا بیرج کے بعد جمنا کا پانی نظر آنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ نیشنل گرین ٹریبیونل NGT کی رپورٹ کے مطابق جمنا ندی کی لمبائی تقریباً 1370 کلومیٹر ہے۔ اس میں سے پلہ سے کالندی گنج تک کی لمبائی 54 کلومیٹر ہے۔ وزیر آباد سے کالندی گنج کا حصہ 22 کلومیٹر ہے۔ یہ جمنا کی پوری لمبائی کا صرف 2% ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جمنا میں تقریباً 76% آلودگی اسی حصے میں ہوتی ہے۔ مانسون کے علاوہ سال کے باقی 9 مہینوں میں دریا میں تازہ پانی نہیں رہتا۔ دہلی حکومت کے وزیر آتشی کا کہنا ہے کہ کیمیکل کی مدد سے جمنا ندی پر جھاگ صاف کرنے کا کام جاری ہے۔ اس کا اسپرے کیا گیا ہے، اس سے 1-2 دن میں پانی صاف ہو جائے گا۔ متھورا میں شری کرشن جنم بھومی شاہی عیدگاہ تنازعہ کیس میں آج الہ آباد ہائی کورٹ میں ہندو فریقین کی ایک عرضی پر سماعت کی گئی۔ سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے شاہی عیدگاہ کمپلیکس کے سروے کا مطالبہ کرنے والی درخواست پر فیصلہ محفوظ رکھ لیا۔ اب کیس سے متعلق تمام 16 مقدمات کی سماعت ایک ساتھ شروع ہوگی۔ ہندو فریقین نے کورٹ کمشنر اور ASI کے سروے کا مطالبہ کیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں ہندو فریق کی جانب سے وشنو شنکر جین خود بھی موجود تھے۔ اسی دوران مسلم فریق کی جانب سے وکیل محمود پراچا نے دلائل پیش کیے۔ وشنو شنکر جین نے بتایا ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے کورٹ کمشنر کے ذریعے شاہی عیدگاہ مسجد کے سروے کے لیے درخواست دائر کی تھی، جس پر معزز ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے۔ خیال رہے کہ ہندو فریق کی جانب سے یہ دلیل دی گئی تھی کہ مسجد کے نیچے کئی نشانات ہیں اور ہندوؤں کے جذبات سے جڑے ہوئے ہیں، تاہم مسجد کمیٹی کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی۔ تمام فریقین کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ متھورا ڈسٹرکٹ کورٹ سے منتقل کی گئی تمام 16 عرضیوں پر ہائی کورٹ براہ راست سماعت کر رہا ہے۔ دائر درخواستوں میں جملہ 4 فریق ہیں، جن میں شاہی عیدگاہ مسجد، UP سنی سینٹرل وقف بورڈ، شری کرشنا جنم بھومی سیوا سنگھ اور شری کرشنا جنم بھومی سنگھ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ درخواستوں میں 12 اکتوبر 1968 کو ہونے والے معاہدے کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت شاہی عیدگاہ مسجد کو دی گئی 13.37 ایکڑ زمین بھگوان شری کرشنا کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ راجستھان اسمبلی انتخابات 2023 کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنا منشور جاری کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے قومی صدر JP نڈا بھی موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم نے 1 کروڑ سے زائد لوگوں کی تجاویز لے کر اپنا منشور تیار کیا ہے۔ آج راجستھان میں بدعنوانی کے معاملے میں اگر کوئی پارٹی سب سے آگے ہے تو وہ کانگریس ہے۔ آج راجستھان میں پسماندہ طبقات اور درج فہرست ذاتوں کو مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر ہم خواتین کے خلاف جرائم کی بات کریں تو دیگر ریاستوں کے مقابلے راجستھان اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ اتنا ہی نہیں، راجستھان میں ریکارڈ توڑ پیپر لیک کے معاملے بھی سامنے آئے ہیں۔ JP نڈا نے مزید کہا کہ BJP کا منشور ہمارے لیے روڈ میپ ہے۔ BJP نے وہ کر دکھایا جو اس نے نہیں کہا تھا۔
آج راجستھان کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں کانگریس کی حکومت بدلی جائے۔ آج یہاں کی خواتین، نوجوانوں اور کسانوں نے کانگریس کو حقیر سمجھا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کانگریس کی شناخت بدعنوانی سے ہوتی ہے۔ بی جے پی کا منشور سب کا ساتھ، سب کا وکاس کے منتر پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے راجستھان کو کافی مدد دی ہے۔ خاص طور پر اگر ہم بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی بات کریں تو مرکز نے راجستھان میں زبردست کام کیا ہے۔ اگر ہم گزشتہ 9 سالوں کی بات کریں تو مرکز کی وجہ سے ریاست میں 23 نئے میڈیکل کالج کھلے ہیں۔ منشور کو جاری کرتے ہوئے جے پی نڈا نے کہا ہے کہ اگر راجستھان میں ہماری حکومت بنتی ہے تو ہم امتحانی پیپر لیک اور دیگر گھوٹالوں کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT تشکیل دیں گے۔ راجستھان میں کانگریس پارٹی کے گزشتہ 5 سال کے دور حکومت پر تنقید کرتے ہوئے نڈا نے کہا کہ کانگریس حکومت نے راجستھان کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی توہین کی ہے۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائے اور چلے آئے آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور بربریت 42ویں دن میں داخل ہو گئی ہیں۔ جنگ زدہ غزہ ان دنوں اپنے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے۔ شمالی غزہ میں کم از کم 11,500 فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار اسرائیل اب جنوب کی جانب پیش قدمی کا اشارہ دے رہا ہے۔ دوسری جانب غزہ کی بیکریاں اور پانی کے ذخائر اسرائیلی بمباری میں تباہ ہو چکے ہیں۔ اب غزہ کے باشندوں پر بھوک مری اور پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ فلسطین کے اہم ٹیلی کام فراہم کنندہ کے مطابق غزہ کی پٹی میں ایندھن کی شدید کمی کی وجہ سے مواصلاتی نظام ٹھپ ہو گیا ہے۔ یہاں انٹرنیٹ اور فون نیٹ ورکس بند ہو گئے ہیں، جس سے محصور علاقے بیرونی دنیا سے مؤثر طریقے سے کٹ گئے ہیں۔ صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی نے غزہ میں انٹرنیٹ اور فون نیٹ ورک کے خاتمے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور مصر اور اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایندھن کو محصور علاقے میں داخل ہونے کی اجازت دیں۔ نیو یارک میں قائم میڈیا فریڈم آرگنائزیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں ایندھن کی کمی کی وجہ سے مواصلاتی بلیک آؤٹ غزہ میں رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کی زندگیوں اور ان کی کوریج کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ فرانسیسی عدلیہ کی ایک ذرائع اور اس کیس کے استغاثہ نے بتایا ہے کہ فرانس نے شامی صدر بشار الاسد اور ان کے بھائی اور شام کی ایلیٹ فوجی یونٹ کے عملاً سربراہ ماہر اسد اور 2 آرمی جنرلوں غزان عباس اور یاسم الحسن کے خلاف سن 2013 کے کیمیائی حملوں کے سلسلے میں ایک بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے۔ شامی صدر کے خلاف جاری ہونے والا یہ اپنی نوعیت کا پہلا بین الاقوامی گرفتاری وارنٹ ہے۔ ان پر الزام ہے کہ ان کی فورسز نے سن 2011 میں شروع ہونے والے مظاہرین کو بہیمانہ انداز میں کچل دیا تھا، جسے اقوام متحدہ کے ماہرین کے مطابق جنگی جرائم کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ یہ وارنٹ انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے اور جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات سے متعلق ہیں۔ عدالتی ذرائع کے مطابق اگست 2013 میں دمشق کے نزدیک دوما قصبے اور مشرقی غوطہ کے علاقے میں کیمیائی حملوں کے نتیجے میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ انسانیت کے خلاف جرائم سے متعلق پیرس کی عدالت کا یونٹ سن 2021 سے کیمیائی حملوں کی تفتیش کر رہا ہے۔ فرانس دنیا بھر میں کہیں بھی ہونے والے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر دائر اختیار رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین،
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।